سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ اور جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کی ذات پاک ہوتی ہے۔ روشنی جو ہے وہ اس کی اہمیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ تاریکی کے مقابلے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا بڑے گناہوں سے تم بچو گے، چھوٹے گناہوں میں معاف کر دوں گا۔ لڑائی صرف ان سے ہوتی ہے کہ جو آپ سے لڑتے ہیں۔ جلوت میں محفل میں کچھ ہونا اور اپنی خلوت میں کچھ ہونا، تنہائی میں کچھ ہونا، یہ نفاق ایمانی ہے، عقیدے کا نفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ اس سے ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑواتے جب تک وہ خود نہ ہاتھ چھوڑ دیتا۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 6 ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ تو اس چھٹے رکوع میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مقابل میں یعنی جو ایمان والوں کا کردار ہے اب اس کو اللہ یہاں پر بیان فرماتا ہے۔ یعنی پہلے جو بیان کیا تھا وہ منافقین کا کریکٹر اور کردار تھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ اور روشنی جو ہے وہ اس کی اہمیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ تاریکی کے مقابلے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے یا تاریکی کے بعد وہ آتی ہے۔ اسی طرح سفید رنگ ہو اور سیاہ رنگ ہو تو سفید رنگ اس وقت زیادہ اجلا اور زیادہ وہ خوبصورت نظر آتا ہے جب وہ بلیک کلر کے ساتھ اور کالے رنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کا جو کریکٹر اور کردار ہے اور جو اس کی پستی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اب ایمان والوں کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ انما کانا قول المؤمنین، کہ مومنین کی جو بات ہے یا ایمان لانے والوں کا کام وہ تو صرف یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ بلائے جائیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، میسنجر ہیں، اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، تو لہٰذا آپ کا جو فیصلہ ہوگا، جو آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ در حقیقت اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی وحی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی بلاتا دونوں کی طرف ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن پھر آگے جو فعل کا فاعل ہے وہ صرف سنگولر اس کو بیان کرتا ہے، واحد، کہ تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ منافقین اور یہود کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ لیکن ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ جیسے ان تک اللہ کی بات پہنچتی ہے، دعوت پہنچتی ہے، تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو فرمایا کہ یہ لوگ فائز ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3
صفات کو بیان کر دیا، ایک اطاعت ہے، دوسری خشیت ہے، اور تیسرا تقویٰ ہے۔ یعنی ایمان کے بعد اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا۔ عمل صالح در حقیقت اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو پورے قرآن میں صرف ایمان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ جس جگہ بھی آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، اور پھر اس کا کردار اور اس کا اخلاق اللہ کی کتاب کے مطابق نہ ہو اور ایمان کی جھلک اس کے کردار میں نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل ایمان اسی کا ہوتا ہے کہ جس کا کردار اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پورے قرآن میں اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہاں مومنین کا سمعنا واطعنا کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اطاعت کا ذکر کیا، اطاعت کے بعد پھر خشیت کا ذکر کیا، پھر تقویٰ کا ذکر کیا۔ یہ جو خشیت ہے در حقیقت اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہو جاتا ہے، انسان کے باطن کے ساتھ ہو جاتا ہے، انسان کی روح کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ۔ اور تقویٰ ہے، اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے معاملات کے ساتھ، سماجی زندگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو یہ ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح کا بھی ذکر کیا اور فوز کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید میں چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب اور فائز کن کو قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتا ہے، صفات کا ذکر کرنے کے بعد ایمان بالغیب کا، تقویٰ کا، نماز کا، خرچ کرنے کا، اور قرآن پر ایمان لانے کا، اور قرآن سے پہلی کتابوں پر اور آخرت پر یقین کا، ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اب کامیابی کن کے حصے میں آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 5 سے پہلے اعمال کا، صفات کا ذکر کر دیا کہ جن میں یہ صفات ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی ہم کامیاب اس کو کہیں گے جس کو خدا کامیاب کہتا ہے، ہم اسی میرٹ پر اور اسی کرائیٹیریا پر دیکھیں گے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتے، ان کے پورے اعضاء، ان کا جسم سکون میں آ جاتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے افلاح کا ذکر کیا، فلاح پا گئے۔ اب کون فلاح پا گئے؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور خرچ کرنے کا اور اپنے تزکیے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پا گئے۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ تزکیہ سے مراد یعنی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھا۔ اب یہ تزکیہ نفس کرنے والا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 52 میں یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، جہاں پہ اللہ نے موت کا ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا اجر ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح سورۃ التغابن میں فرمایا یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا جمع والا دن، اس دن ہم تم کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟
یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہوگا۔ دنیا میں ہار جیت کے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ ہر شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کون ہارا اور کون جیتا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اسی دنیا میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جیتنے والا کون ہے، ہارنے والا کون ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر لیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُ جنات، اور پھر اس کو اللہ باغات میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمائے یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ہار جیت والے دن انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو ایمان والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ تو اللہ ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، یعنی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا بڑے گناہوں سے تم بچو گے، چھوٹے گناہوں میں معاف کر دوں گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو کامیابی قرار دیتا ہے تو در حقیقت وہ کامیابی ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناکامی قرار دیتا ہے وہ ناکامی۔ یعنی دنیا میں انسان کامیاب ہو کر بھی اگر آخرت میں ناکام ہو جائے تو پھر دنیا کی کامیابی کسی کام کی۔ اگر دنیا میں انسان ناکام ہو لیکن آخرت کا کامیاب قرار پائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، اب منافقین کا جو کریکٹر ہے مختصر اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر، اور یہ بالکل مختلف اینگل سے اس پر بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، کہ یہ منافق جو ہیں اللہ کے نام سے بڑی سخت طریقے سے قسمیں کھاتے ہیں، بڑی پکی پکی قسمیں کھا کر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے گھر سے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی بیان کیا ہے کہ جب انہیں جہاد کی طرف کہا گیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاد کو فرض کرے گا قتال کو تو تم ضرور قتال کے لیے نکلنا، لڑنا، تو یہ کیا کہتے ہیں جی ہم تو بالکل تیار ہیں، بس آپ ہمیں حکم کیجئے، بس آپ کی طرف سے جیسے آرڈر لگے گا تو انشاءاللہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قتال کو فرض کیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگ گیا، اور ڈر کر پھر کیا ہے کہ کیا ابھی اسی حکم کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹال دیا جائے کہ ہم ذرا تیاری کر لیں، ہماری تیاری نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کاروبار نیا شروع کیا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ جہاد کے لیے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ جب یہ جہاد کی بات کرتے تھے ابھی جہاد قتال فرض نہیں ہوا تھا، اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کہ انہیں جب یہ کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ابھی اس پر عمل کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑو، عبدیت اور بندگی کا اظہار کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو اور اپنے مال سے خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتال کا حکم دیا۔ یعنی اس میں ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو جنگ ہے، جو قتال ہے، جو جہاد ہے، وہ فساد فی الارض کے لیے نہیں ہوتی، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم اور زیادتی اور فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کو لازم کیا، فرض کیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ جو میدان جہاد میں نکلنے سے پہلے اپنی تربیت کرے۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو جہاد کرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ قتال، جہاد اور جنگ سے پہلے اگر انسان کا تزکیہ نہ ہو، انسان اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان نہ بنائے، تو پھر وہ جنگ جو ہے وہ جنگ نہیں رہتی، وہ قتال، وہ جہاد نہیں رہتا، وہ در حقیقت پھر ظلم اور خون ریزی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر بھی آپ جہاد اور قتال کی آیات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی اخلاقی، ایمانی، روحانی، باطنی تربیت کی تعلیم دی۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام دیے ان کی پیروی کی تعلیم دی، نماز خاص طور پر اس کی پابندی کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی پابندی کی تعلیم دی۔ کیوں؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا باطن سنورتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، انسان بے حیائی اور برے کاموں سے رکتا ہے، اور جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کی ذات پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قتال اور جہاد سے پہلے تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ تم پاک صاف ہو کر جب تمہارے اندر خدا خوفی ہوگی، تمہارے اندر دین ہوگا، جب تم میدان جہاد میں اترو گے تو پھر تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا، جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو۔ باغات کو اجاڑا نہیں جا سکتا، درختوں کو کاٹا نہیں جا سکتا، خواتین کی آبرو ریزی نہیں کی جا سکتی، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مریضوں کو مارا نہیں جا سکتا، بچوں کا قتل نہیں ہے۔ جو آبادی جس طرح ہے اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے۔ لڑائی صرف ان سے ہوتی ہے کہ جو آپ سے لڑتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اب یہی بات ہے پورے قرآن میں، آپ پڑھ لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو میدان جہاد میں اتارنے سے پہلے، یا میدان عمل میں اتارنے سے پہلے، یا سماج میں، معاشرے میں اتارنے سے پہلے، مسلمان کو اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بناؤ۔ اس لیے کہ جب ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، مسلمان نہیں بنائیں گے، تو واضح بات ہے کہ جب ہم معاشرے میں اتریں گے تو لوگوں کے ساتھ ہم نے معاملات بھی طے کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے دیگر معاشی حوالے سے بھی معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ جب ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی، پرہیزگاری نہیں ہوگی، تو پھر ہم کیسے اللہ کے احکام پر عمل کریں گے؟ لوگوں کے ساتھ کیسے عدل و انصاف کریں گے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جن کو صحابہ نے پورا کیا، مومنین نے پورا کیا، لیکن منافقین نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر پہلے سے ہی، شروع سے ہی کھوٹ تھی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسموں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ قسمیں بڑی اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید منافقین کی قسموں سے بھرا پڑا ہے، اور جو شخص اپنے عمل میں کمزور ہوتا ہے، آخر اس نے کوئی ثبوت اپنے ذات کے حوالے سے معتبر اپنے آپ کو بنانے کے لیے کوئی ثبوت تو پیش کرنا ہوتا ہے نا، کوئی تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے اور کوئی وزن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو قسم سے بڑھ کر کسی اور طریقے سے اپنی بات میں وزن نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو منافقین کردار میں، اخلاق اور عمل میں تو کمزور تھے، بلکہ گئے گزرے تھے، لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آتے، جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو پھر قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید نے خاص طور پر سورۃ التوبہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسموں کو بیان کیا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقت کے ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں، علیحدہ پریشان بھی ہیں۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں، اگر ان کا سائیکولوجیکل انالیسس ان کا کیا جائے نا، منافقین کا، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بدقسمتی ہے کہ ہم تو اس کو بڑا اپنی طرف سے ایک کمال ہنر سمجھتے ہیں، مہارت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو کسی طرح ہیر پھیر کر بیان کریں۔ تو یہ منافقین کا جو رویہ قرآن بیان کرتا ہے، نفسیاتی حوالے سے اگر جائزہ لیں تو ایسے لوگ خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا خوف یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بن کر سامنے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پردہ اٹھ جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا کریکٹر اور کردار ہے۔ یعنی انسیکیورٹی سب سے زیادہ منافق میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح
اصل چہرہ چھپا کر اپنا اصل چہرہ چھپا دینا، کس لیے؟ تاکہ مقبولیت حاصل کی جائے، شہرت حاصل کی جائے۔ اصل چہرہ لوگوں کے سامنے نہ لانا، یعنی باہر کچھ ہونا، گھر میں کچھ ہونا، جلوت میں محفل میں کچھ ہونا اور اپنی خلوت میں کچھ ہونا، تنہائی میں کچھ ہونا۔ یہ نفاق ایمانی ہے، عقیدے کا نفاق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق موجود تھے۔ آج کے دور میں منافق عملی، نفاق عملی پایا جاتا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ کہیں پر 3 نشانیاں فرمائی منافق کی، کہیں پر 4 نشانیاں فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، اور جب کوئی جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر گالم گلوچ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ منافق کی علامات ہیں۔ بدقسمتی سے جو آج کسی میں 4 پائی جاتی ہیں، کسی میں 3، کسی میں 2، کسی میں 1، یہ نفاق عملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نفاق تھا وہ عملی تو تھا ہی، وہ عقیدے کا نفاق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے ان کا جو نفاق عقیدے کا تھا، ایمان کا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو لہٰذا رسول اللہ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ عقیدے کے منافق تھے اور عمل کے۔ آج کے دور میں عقیدہ چونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشروں میں ہوتے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایمان خدا پر نہیں ہوتا، دین پر نہیں ہوتا، تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ عملی طور پر وہ اس کا انکار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایک کلچر کے، آپ کہہ لیجیے ایک سماج کے، وہ ایک فرد ہوتے ہیں مسلم سماج کے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو نفاق ہے، دل میں کیا، باہر کیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، لیکن عملی نفاق وہ رسول اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اب یہاں پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 میں یہ بتایا کہ بھئی یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں منافق، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں کی برادری سے ہیں، ہم جماعت مسلمین میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، ان کو خوش کر دیں، ان کو راضی کر دیں۔ فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کی رضا کو حاصل کریں، انہیں خوش کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں۔ تو لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ اپنی برادری کو، مسلمانوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، ان کو راضی کرنے کی، سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ زیادہ حقدار اللہ اور اس کا رسول ہے کہ یہ ان کو راضی کریں اگر یہ ایمان والے ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں یہ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ بس ڈھال کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ قسم کھائیں گے دوسرا اعتبار کر لے گا، ہمارا جھوٹ چھپ جائے گا، ہمارا کفر چھپ جائے گا، نفاق چھپ جائے گا، دوسرا اعتبار کر لے گا۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافق جب آپ سے بات کرتے اور آپ خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے، آپ کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کو دوسروں کے سامنے رسوا کریں، اس کے عیبوں کو اچھالیں یا دوسروں کے سامنے اس کو شرمندہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ آپ بڑے اعلیٰ مزاج کے اور اعلیٰ ذوق کے انسان تھے، شخصیت تھے۔ بلکہ جب اگر کوئی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی اگر کسی شخص کے عیب کو، اس کی غلطیوں کا آپ کو علم ہوتا تو آپ صرف اتنا فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا وہ کرتے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ جس شخص میں وہ بات ہوا کرتی تھی وہ خود پہچان جاتا تھا اور اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اصلاح کے لیے بات فرمائی ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ آج ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں بالکل خلاف سنت ہے، خلاف اخلاق ہے۔ اگر کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی ایسی بات پہنچ جاتی ہے
تو ہم دوسروں کے سامنے اس کو شرمندہ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ نہ ہو تو پھر دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یا یہ ان خرابیوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ تھا کہ آپ کسی کو بھی جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، کسی میں کوئی عیب، کوئی غلطی، کوئی نقص ہے، بری بات ہے، بری عادت ہے، رسول اللہ اس کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ اس سے ہاتھ اس وقت تک نہ چھڑواتے جب تک وہ خود نہ ہاتھ چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا، آپ کو دیکھتا، آپ کی طرف اس کا چہرہ ہوتا، آپ کبھی اپنے رخ انور کو پہلے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیر لیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن مجید نے منافقین کے کردار کو بیان کیا، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے۔ اب منافقین نعوذ باللہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، یعنی وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو، اعلیٰ کردار کو ایک مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے یہ تو جو بات ہم ان سے کہتے یہ اس کو مان لیتے خاموشی کے ساتھ۔ حالانکہ ایک شریف انسان کا، ایک نجیب انسان کا کریکٹر یہی ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ دوسرے کی بات کو مان لیتا ہے، اسے شرمندہ نہیں کرتا، باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ خوبی ہم لوگوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جو دنیا میں قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، اب آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ وہاں پر بھی خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ یہ خیال کریں گے کہ یہ یہاں پر بھی جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ ایک محاورہ ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اب دنیا میں جس کی عادت بن گئی کہ وہ قسمیں کھاتا ہے، تو اب آخرت میں جائے گا، وہاں پر بھی اپنے خیال سے یہ سمجھے گا یہاں پر بھی میں کچھ اس طرح کا کام کر لوں گا، اعتبار دلوا کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، خدا کو راضی کر لوں گا۔ تو نہیں، فرمایا کہ جیسے دنیا میں آپ کے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں، اسی طرح یہ ادھر بھی جا کر خدا کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، لیکن وہاں پر ان کی قسمیں اور ان کے وعدے، ان کے وعید، یہ سب رد کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا کہ آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے جھوٹ کو اور اس پول کو کھول دیا۔ فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، اے میرے نبی کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک جو یہ منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ تو سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، جسے اخلاقی حوالے سے انسان کے باطن اور انسان کے ظاہر کی جو دوری ہے یہ یہاں پر نظر آتی ہے۔ یعنی اخلاقی حوالے سے بعد جو پایا جاتا ہے، لا تعلقی، وہ یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں ایک لا تعلقی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیں تو یہ پھر نکلیں گے ضرور۔ قل لا تقسموا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہو قسمیں نہ کھایا کرو، طاعت معروفہ، تمہاری جو طاعت ہے اس کا حال معلوم ہے۔ طاعت معروفہ یعنی طاعت پہچانی ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس پر کوئی قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کریکٹر بولتا ہے، انسان کا اخلاق بولتا ہے۔ تم سچے دل سے ایمان لے آؤ، تمہارا کردار، تمہارے اعمال بولیں گے تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ سفر و حضر میں
جہاد اور امن میں تم رسول اللہ کے ساتھ ہوگے، اپنی جان قربان کر دو گے، اپنا مال قربان کر دو گے، سب کچھ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دو گے، ذرا پرواہ نہیں کرو گے کسی چیز کی، جب اللہ کا رسول تمہیں حکم دے گا تو یہ طاعت معروفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آؤ گے، دل کے ساتھ نماز پڑھو گے، اس طرح نہیں کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف لیکن سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہے، یعنی کنفیوزڈ ہیں، تھوڑا سا ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر مفاد نظر آتا ہے تو ادھر چل پڑتے ہیں، ادھر مفاد نظر آتا ہے تو ادھر چل پڑتے ہیں، کبھی کافروں کو تسلی دیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، کبھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی مومنوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا طاعت معروفہ، جو فرما برداری وہ پہچانی ہوئی، وہ معلوم ہوتی، وہ نظر آتی، اس پر قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر گفتگو اور بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے جو نظر آتا ہے انسان کے کریکٹر اور اخلاق میں، وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان بیٹھ جائے ثبوت دینے۔ اب سورج چمک رہا ہے، روشنی سے دن روشن ہے، اب کیا اب اس پر کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ جی یہ سورج ہے اور اس کی یہ روشنی ہے، یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اسی طریقے سے فرمایا طاعت معروفہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب یہاں پہ یہی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی پر وہ ہے جو ان پر فرض کیا گیا، ان کی ذمہ داری انہیں دی گئی، اور تم پر وہ ہے جس کا تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے پیغمبر اسلام کی تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں رسول پر مگر واضح طور پر پہنچانا، صاف صاف پہنچا دینا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اور کئی مقامات پر بیان کیا گیا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف کیا ہے؟ واضح طور پر پہنچا دینا۔ اور اسی طرح جو یہاں پر فرمایا سورۃ العنکبوت میں بھی یہی فرمایا، سورۃ الشورى میں یہی فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اگر یہ منہ موڑ لیں تو فرمایا ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، نگران نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، یہ بس آپ کی ذمہ داری ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ صرف قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کریں اسے جو وعید سے ڈرتا ہے، جس میں کوئی خوف ہے، خوف الہی ہے، جس میں نیکی کی رمق ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو وہ خود آئے گا۔ تو اب یہاں پر کیا فرمایا وما انت علیہم بجبار، کہ آپ کو ہم نے ان پر جبار نہیں بنایا، کہ آپ ان کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پیغمبر کا فریضہ نبوت یہ ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو واضح واضح پہنچاتا ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ اس سے پہلے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ صاحب ایمان ہو جاتے، لیکن یہ لوگوں کے اختیار کے خلاف تھا، ان کے ارادے کے خلاف تھا، ان کی آزادی کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، اختیار دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جو بھی رہتا ہے اللہ سب کو ایمان دے دیتا، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ یہ دنیا اللہ نے امتحان اور آزمائش پر بنائی ہے، انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، چاہے تو وہ
قرآن پاک نے کہا فمن شاء فمنکم مومن ومن شاء فلیکفر، فرمایا کہ جو چاہے وہ مومن ہو جائے، ایمان لائے، اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ یہ قرآن پاک نے سورۃ الکہف میں بیان کیا۔ اسی طرح کیا فرمایا کہ جو چاہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چاہے وہ شکر گزار بن جائے، جو چاہے وہ ناشکرہ بن جائے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اب یہ انسان کو اختیار ہے۔ تو یہاں پہ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے نا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان لائیں۔ یہاں پر جو مجبور کا لفظ بولا جا رہا ہے نا، یہ در حقیقت رسول اللہ کی جو بے چینی تھی، اضطراب تھا، مخلوق خدا سے محبت تھی، کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایندھن نہ بنیں جہنم کا، جنت میں چلے جائیں، ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں۔ یہ آپ کی جو لگن تھی، قرآن پاک اس کو ایک اور مقام پر بھی اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اس دکھ میں اپنی جان گھلا بیٹھیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے؟ تو یہ رسول اللہ کی ایک لگن تھی، بے چینی تھی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان کے دائرے میں لانے کی۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک آپ جسے چاہیں محبت کریں، آپ چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی جو خوش بخت بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق اسی کو بخشتا ہے۔ جس کی مثال میں ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان تہ خانے میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور تاریکی حالانکہ باہر نکلے دیکھے تو سورج چمک رہا ہے، دن روشن ہے، لیکن وہ چونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے تاریکی میں، تو اب اس کو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان کے لیے، اسی لیے تذکیر اور نصیحت کے لیے انسان کو نکلنا ہوتا ہے، علم کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ فرمایا لیس علیک ہداہم، آپ کی ذمہ داری ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا کہ آپ پر ہے پہنچانا اور ہم پر کیا ہے؟ حساب۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا دیں، دعوت دے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی حساب وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم جب آپ ایمان کی دعوت دے دیں گے، اتمام حجت ہو جائے گا، حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وعلینا الحساب، حساب پھر ہم پر ہے، ہم حساب لیں گے، کیونکہ اب حساب لینا بنتا بھی ہے۔ مہلت اور مدت بھی دی تھی، زندگی دی تھی، پھر اس کے بعد پھر حساب کا معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ایمان والوں سے جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور عمل صالح کرنے والوں سے، اب اسے یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اب یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کن سے اللہ نے وعدہ کیا؟ ایمان والوں سے، تم میں سے، اور اچھے کام کرنے والوں سے۔ صرف مسلمانوں سے نہیں وعدہ، ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، ایسے مومن، ایسے مسلمان کہ جو عمل صالح کرنے والے۔ یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار دے گا، خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلوں کو دیا، یہ اقتدار دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو اللہ تعالیٰ متمکن کر دے گا، اور یہ جو اللہ نے ان کے لیے دین پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر جو ان کی موجودہ حالت خوف ہے اس کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا کہ میری بندگی کرو، میری فرمانبرداری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ومن کفر بعد ذلک، فرمایا اس کے بعد جس نے کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پر فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر کی بات ہو رہی ہے۔ آج مسلمان غلبہ تو چاہتا ہے دنیا میں، اقتدار بھی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، دین کا غلبہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو دین کو غالب کرنے والے صحابہ تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کریکٹر کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بدلو گے،
اپنے میں تبدیلی کرو گے تو پھر میں تم کو اپنی نعمت عطا کروں گا. اگر تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے تو پھر میری نعمت تمہارے لیے نہیں ہوگی. اب ہمارا مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم تقاضا اس کا کرتے ہیں کہ جس کے لیے پہلے اہلیت کا ہونا، ڈیزرو کرنا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے. لیکن ہم ڈیزرو کرنے سے پہلے خواہش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ وہ نعمت خود ہمیں عطا کر دی جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی قربانیوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمات سے، اپنی جان نثاری سے، جان فشانی سے انہوں نے اپنے آپ کو حقدار دکھایا، ثابت کیا کہ ہم اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں. ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق دیکھ لو کہ ساری اقوام عالم میں سب سے ہمارا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہے. سورۃ النور میں اسی بات کو تو میں نے ایک موقع پر بیان کیا تھا کہ منافقین کو، یہودیوں کو جو مسلمانوں سے جلن تھی وہ یہی تھی کہ مسلمان اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے. اسی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کو، ازواج کو، صحابیات کو سکینڈلائز کرتے تھے تاکہ دنیا کو ہم یہ دکھائیں، ہم بتائیں کہ یہ بھی ہماری جیسے لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہم کرپٹ ہیں، ہم بدماش ہیں، برے لوگ ہیں، اسی طرح ان میں دیکھ لو یہ باتیں ان کی عورتوں میں، ان کے مردوں میں بھی یہی باتیں پائی جاتی ہیں تاکہ یہ ہمارے جیسے ہو جائیں. بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن مسلمان کے پاس سب سے بڑی قیمتی جو چیز تھی وہ ایمان کے بعد عمل صالح، اللہ کی ذات پہ پختہ ایمان. آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتبار کر سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مطمئن ہے؟ کیا مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کر رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اجتماعی حوالے سے جو کرپشن اور بدعنوانی ہے، جو ہمارا کردار ہے، نہ اخلاق نہ علم، دونوں حوالوں سے ہم دنیا میں پیچھے ہیں. لیکن بات ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے، ہم نے دین کو غالب کرنا ہے. یعنی ہمارا وہ کردار کہ جس کردار پر اپنے بھی اعتبار نہ کریں، اور خواب کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، اور پلاننگ کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، مقاصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے کہ دنیا پر ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے. پہلے اپنے اوپر تو نافذ کر لو. جو 5-6 فٹ کا قد ہے اس پر تو اسلام نافذ نہیں ہوا، اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ہم پورے معاشرے پر اسلام کو نافذ کریں گے، پوری ریاست پر کریں گے، پوری دنیا پر کریں گے. یہ وہ کمزوری ہے مسلمانوں کی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج بھی اسی خواب میں جی رہے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں اس خواب سے جگائے اور حقیقت جو ہے وہ ہمیں بتائے، وہ حقیقت ہمیں پسند نہیں آتی. اور جو بتانے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطعون ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے، ہمیشہ وہ مردود ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو گالم گلوچ کا سامنا ہوتا ہے، تنقید کا سامنا ہوتا ہے، تنقیص کا سامنا ہوتا ہے، تضحیق کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھاتا ہے. ہاں اگر جذباتی تقریریں ہو جائیں، گفتگو ہو جائے، جس طرح ایک ہمارا چال اور چلن ہمارے معاشرے میں موجود ہے، تو پھر اس پر تو سارے مطمئن اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور جذباتی طور پر ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو آئینہ دکھاتا ہے، آئینہ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے. ہم سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر صدیاں ہو گئی، ہمیں آج تک اپنی منزل نہیں مل سکی. لیکن قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے اس حقیقت کا ہم سامنا کرنا سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں، تاکہ ہم اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں واقعی وہ معاشرہ قائم کر سکیں جو اسلامی معاشرہ ہے. پھر اس کے بعد اقتدار ہوتا ہے، پھر غلبہ ہوتا ہے، پھر حکومت ہوتی ہے، پھر حاکمیت ہوتی ہے. تو حاکمیت کن پر لانی ہے؟ اسلام کو نافذ کن پر کرنا ہے؟ انہی لوگوں پر ہی کرنا ہے. وہی ہم ہی لوگ ہیں جن کا کوئی کریکٹر اور اخلاق اور ایمان نہیں ہے، تو ان پر کیسا اسلام آئے گا؟ کیا حکومتوں کے بدلنے سے معاشرے بدل جاتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی تو خود معاشروں میں آتی ہے. پہلے لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد سیاسی نظم بھی بدل جاتا ہے، ریاست بھی بدلتی ہے، حکومت بھی بدلتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں نہ بدلوں، دوسرا بدل جائے. یہ اصل جو آیت ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو استخلاف فی الارض اور اقتدار فی الارض کی بات کی ہے، غلبہ کی بات کی ہے، وہ اسی صورت میں کہا کہ ایمان اور عمل صالح. یہ پھر
خوف کو امن میں تبدیل کر دینا۔ ہمارے معاشروں میں خوف ہے، ڈر ہے، دہشت ہے، تخریب کاری ہے، بددیانتی ہے۔ ہم خوف میں رہتے ہیں، رات کو سفر نہیں کر سکتے، کوئی بہن بیٹی کوئی ماں رات کو نکل نہیں سکتی۔ یہ ہے ہمارا مسلم معاشرہ۔ ہم خوف کو امن میں نہیں بدل سکے، اور پھر خدا کی جو عبادت ہے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمارے دلوں میں بڑے بڑے خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے باطن کو اور اپنے ظاہر کو، اپنی ذات کو نہیں بدلیں گے تو معاشرے کیسے بدلیں گے؟ جب معاشرے نہیں تبدیل ہوں گے، اجتماعیت نہیں بدلے گی، تو پھر نظام کیسے بدلے گا؟ کیا نظام اسی طرح بدلے گا؟ اسی معاشرے کے ساتھ تبدیل ہوگا؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو عبرت والی باتیں ہیں، ان پہ غور کیا کریں، ان پہ سوچا کریں۔ فرمایا کہ اب اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر اسلامی معاشرت، اسلامی معاشرے کی بات کر دی کہ نماز قائم کرو اگر تم ایسا معاشرہ اور ایسی ریاست چاہتے ہو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آخری آیت میں پھر فرمایا اس رکوع کی، رکوع نمبر 7 کی، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، تو وہ یہ خیال نہ کریں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں کفار منافقین ان کو یہ بتا دیا کہ تمہاری سازشیں، تمہاری پلاننگ، تمہارے مکر، تمہارے فریب، اور جو تم بیٹھ کر آپس میں جو پلاٹ بناتے ہو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو تم ان کو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اس کی طاقت کی، قوت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو لہٰذا تم جو بھی سازشیں کرتے ہو، تمہیں اس میں کامیابی نہیں ہوگی، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 8واں رکوع سورۃ النور کا، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔